السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ بعض حلقوں کا خیال ہے حکومت اداروں پر لگائے گئے الزامات کے تدارک میں سنجیدہ نہیں۔ پاکستان کا آئین مسلح افواج کا مذاق اڑانے پر سخت سزا تجویز کرتا ہے۔ اگر کھاتا کھل گیا تو بہت سے اکابرین کام سے جائیں گے۔ وزارت دفاع کی درخواست پر پیمرا نے کل شام اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ معروف اینکر پرسن حامد میر پر حملے کے حوالے سے ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہو سکی۔ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے جس میں حساس اداروں کے افراد بھی شامل ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں پتہ لگانے کی کہ کس نے حملہ کیا حامد میر پر۔ دوسری جانب ملک میں مختلف قسم کی قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو الزامات لگائے پاکستان کے مقتدر اداروں پر وہ کسی کی کوئی غلطی نہیں تھی، کوئی ایڈیٹوریل مسٹیک نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچھ لوگ انہوں نے پلان کر کے یہ سب کچھ کیا، اور بعض جو انگلیاں ہیں بعض لوگوں کی وہ حکومت کی جانب بھی اٹھ رہی ہیں۔ حکومت کے اندر جو بعض افراد ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے یہ اسپیکولیشن ہے کہ شاید وہ بھی اس میں انوالو تھے۔ یہ ماجرا کیا ہے اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں ضیاء الدین، ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر حسن عسکری، جناب رانا ثناء اللہ اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب، اور کچھ دیر کے لیے ہمیں جناب فروغ نسیم صاحب بھی جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے میں رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف چلتا ہوں۔ رانا صاحب، ایک پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ جو حکومت ہے وہ جو وزارت دفاع کی جانب سے جو شکایت ہے، جو کمپلینٹ ہے، اس کو پرسیو تو کر رہی ہے لیکن کوئی اس میں بہت زیادہ فعال نظر نہیں آ رہی۔ نہیں سمی صاحب، یہ پرسیپشن جو ہے یہ بن نہیں رہا، بلکہ اس کو بنانے کے لیے جو ہے وہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ براہ راست کافی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ کچھ بزنس کور سیٹل کرنے کی باتیں ہیں اور کچھ اس میں اور دیگر معاملات ہیں، اور پہلے بھی اس معاملے کو جو ہے وہ اسی وجہ اور اسی انداز سے جو ہے وہ خراب کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ حامد میر جس پائے کا وہ سینئر اینکر اور جو اس کی پاپولیرٹی ہے یا جس طرح کا وہ ایک سچی بات کرنے والا اور حق بات کرنے والا انسان ہے، اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اور اس واقعے سے متعلق اگر اس نے کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر کی تھی اور اس نے اپنی فیملی یا اپنے بھائی کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی، تو یہ ایک نیچرل جو ہے وہ ایک بات تھی کہ حامد میر نے جو بات جو ہے وہ کی۔ لیکن اس کے بعد جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جنرل عاصم حسین باجوہ صاحب نے جو بات کی وہ بہت خوبصورت بات کی انہوں نے، اور اس بات کو تقریباً ہر سننے والے نے جو ہے وہ اپریشیٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حامد میر جو ہے وہ حامد میر کا بھائی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا ہوگا، اور ہم اس معاملے کی جو ہے وہ پوری تحقیقات کروائیں گے، تحقیقات میں جو ہے وہ مدد کریں گے اور ہم ملزمان کو جو ہے وہ پکڑیں گے۔ اگر یہ معاملہ اس حد تک رہتا اور اس حد سے آگے نہ لوگ بڑھاتے اس کو، تو یہ معاملہ وہیں پہ دب گیا تھا، وہیں پہ اس کا بہت ہی خوبصورت کنکلوژن ہو گیا تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پھر ایسے ہوا کہ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ مجھے ایک دفعہ برا بلا کہے اور آپ مجھے 10 مرتبہ بتائیں وہ تمام الفاظ دہرا کے کہ جی فلاں آدمی نے آپ کو اس طرح سے کہا ہے۔ تو یہ جو یعنی عاصم حسین باجوہ صاحب کی جگہ پہ اوپر کچھ لوگوں نے جو اور ڈیوٹی سنبھالی ہوئی ہے کہ انہوں نے ہر جگہ پہ جو ہے وہ پاک فوج کی ترجمانی کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اس بات کو کچھ بگاڑا، اور کچھ اس میں ہمارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں انہوں نے پھر غداری کے جو ہے وہ فتوے لگانے شروع کر دیے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں۔ اس کے جواب میں پھر انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک پورا جو ہے وہ کمپین جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس طرح سے آپ اگر دیکھیں ہم بھی پورا میڈیا جو ہے وہ اس دوران دیکھتے رہے ہیں۔ تو یہ پھر جو ہوا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے، یعنی ایک طرف ایک چینل اور دوسری طرف 2-3 چینل، یہ کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کسی کے بھی جو ہے نہ وہ کسی کے اختیار میں تھا اور نہ اس میں کوئی جو ہے وہ سینس تھی، اور یہ معاملہ جو ہے یہ چلا، اور اس کا نشانہ جو ہے وہ یقیناً
ایک ایسا ادارہ رہا جو کہ بالکل ہماری سیکورٹی کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، بلکہ اس کا وہ حصہ جو ہے وہ فرنٹ لائن جو ہے وہ ہماری ڈیفنس لائن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ بات جو ہے یہ اس انداز سے آگے بڑھی ہے اور اس کو اس انداز سے آگے بڑھنا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا، ہمارے ساتھ ہی رہیے ضیاء الدین صاحب۔ آپ نے سنا رانا ثناءاللہ صاحب کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کچھ اور چینلز نے بڑھائی آگے اور ایک دوسرے کو غدار۔ آپ تو بہت عرصے سے ایڈیٹر بھی ہیں اور بڑا اس کی نیوز پیپر اور ٹیلی ویژن کی جو مینجمنٹ ہے پوری طرح آپ اس سے باخبر ہیں۔ جس طرح یہ صورتحال بڑھتی گئی اور اب جہاں پر کھڑی ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ابھی ہم ایک بند گلی میں ہیں، کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا؟ ہاں، کچھ ایسے ہی لگتا ہے۔ میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں ہم۔ یہ میڈیا کے اندر جو ڈویژن ہے، یہ ڈویژن تو تقریباً 50 سال سے، یعنی 2-3 دھڑے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے خلاف کوشش کرتے رہے ہیں کہ بھئی بدنام کریں ایک دوسرے کو۔ ہمارے ہاں اس قسم کی سچویشن میں یونٹی کبھی نہیں رہی آئی کہ اگر کوئی کسی ایک میڈیا کے چینل پہ حملہ ہو کسی سے کہیں سے بھی، تو ایک یونیفائڈ قسم کی فرنٹ پیش کریں۔ جیسے طالبان کے اٹیکس ہوئے ہیں میڈیا پہ، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سارے میڈیا ہاؤسز مل کر یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم بائیکاٹ کریں گے طالبان کی کوریج، یا ہم طالبان کی جو ہے نا وہ ان کے اسٹیٹمنٹس وہ براڈ کاسٹ نہیں کریں گے۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ اگر ایک سفر کرتا ہے تو دوسرا اس کو بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے رہی یہ چیز۔ یہ جہاں تک پرسپشن کریٹ ہونے کا تعلق ہے اس وقت کہ فوج میں اور حکومت وقت میں اور اس سچویشن میں، تو یہ بھی ایک میڈیا کی ریسپانسبلٹی ہے کہ میڈیا بینگ ون آف دا امپورٹنٹ پلرس آف ڈیموکریسی، یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ اگر ڈفرینسز ہیں بھی تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان کو فردر شارپن نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ شارپن ہو نقصان کس کا ہوگا؟ ہم سب کا ہوگا، میڈیا کا بھی ہوگا نا۔ اگر ڈیموکریسی اپسیٹ ہو جاتی ہے یا ڈسمینٹل ہو جاتی ہے، کوئی غلط حرکت ہو جائے کہیں سے بھی، تو سب سے نقصان تو ہمارا بھی ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان ڈفرینسز کو شارپن نہ کریں، بلکہ اس کو ایک ایسا راستہ دکھائیں جس سے ایک یعنی ہارمنی پیدا ہو انسٹیٹیوشنز میں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیس یہ پیمرا میں چلا گیا ہے، پیمرا کے قوانین تو صحیح ہیں، اچھے ہیں، لیکن پیمرا گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے۔ پیمرا کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس نظریے سے نہیں دیکھا جائے گا جیسے کہ ایک ریگولیٹری باڈی جو آٹونومس ریگولیٹری باڈی ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہے، وہ دیکھا جائے گا جو حکومت کا فیصلہ ہے۔ حکومت کے فیصلہ میں اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے کہ اس میں جو فیصلہ آئے گا اگر، تو اس میں فوج کی جو کچھ بھی یعنی پوزیشن ہوگی وہ پوزیشن جو ہے نا وہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے گا جو مجھے لگتا ہے کہ غلط ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ اس وقت ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، بڑی اہم بات جاری ہے، اور بریک کے بعد ہم جنرل امجد صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جس طرح معاملات آگے چل رہے ہیں وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا پرسیپشن ہوگا پاکستان فوج میں، لیکن ایک مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے حامد میر پر حملے کی اور اس کے تناظر میں جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، جو ایک بظاہر تناؤ کی سی کیفیت ہے۔ رانا ثناءاللہ اس سے ایگری نہیں کرتے، ان کا کہنا ہے کہ یہ کچھ لوگ تناؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت معاملے میں اتنا تناؤ نہیں ہے۔ جنرل امجد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بیان فرمائیے کہ جس طرح چیزیں حرکت میں ہے، جس طرح حکومت اس معاملے میں ریئیکٹ کر رہی ہے، فوج مطمئن ہوگی اس ساری صورتحال سے جس طرح معاملات کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اپنا ذاتی اندازہ ہے، مجھے ڈائریکٹلی آرمی کی طرف سے کسی نے کچھ بتایا نہیں، لیکن میں جس طرح معاملات کو دیکھتا ہوں میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت کی ہینڈلنگ جو ہے وہ کافی خراب اور مشکوک رہی ہے۔ جو رانا صاحب نے ایونٹس بتائے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی تھوڑا سا وہ رعایت کر گئے ہیں۔
जियो की 8 घंटे की ट्रांसमिशन के बाद लोगों ने राय देनी शुरू की कि ये लोग कर क्या रहे हैं कि एक आदमी को इश्तिहारी मुजरिम की तरह आप वहां पे जो कि बड़ा जिम्मेदार अदारे का हेड है उसको एक इश्तिहारी मुजरिम की तरह पेश किया उसकी तस्वीर के साथ और 8 घंटे 8.5 घंटे तक ये घिनौना खेल चलता रहा। लाजमी बात है कि इसके ऊपर फिर कोई एक्शन आना था और वो बहुत सारा जो हुबल बतनी से सरशार हमारा मीडिया बहुत सारे मीडिया ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस चीज का बड़ा शदीद नोटिस लिया। इसमें डिवीजन पैदा करने का ओनस सारा जिम्मेदारी मैं समझता हूं जियो ग्रुप के अपने ऊपर है। अब रही बात यह कि राना साहब की स्टेटमेंट एक अखबार इनसे मंसूब करके एक अखबार में छपी कि राना साहब ने कहा है कि हामिद मीर ने बड़ा जुर्रत का कदम उठाया है जो उसने ISI पे इल्जाम लगाया है। परवेज रशीद साहब ने कुछ और स्टेटमेंट दे दी कि अहले कलम के साथ हैं, हालांकि हुकूमत किसी के साथ नहीं, हुकूमत तो एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि कानून के साथ है, लेकिन कहा यह गया। और फिर चौधरी निसार साहब ने एक बड़ी स्ट्रांग सी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सलामती के अदारों के ऊपर बड़े घनौने इल्जाम आयद किए गए जिसका दुश्मन के मुल्कों में चर्चा हुआ और दुश्मन ने उसको खूब उछाला। मुझे ये समझ नहीं लगती कि अब इन सारी स्टेटमेंट में से गवर्नमेंट की कौन सी स्टेटमेंट जो है उस पर एतमाद किया जाए, एतबार किया जाए, दुरुस्त क्या है, ये मैं समझता हूं हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। फिर दूसरी जो चीज जिसने हुकूमत का एक अपना किरदार मशकूक कर दिया वो ये कि 3 दिन तक हुकूमत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई और एक खामोशी थी। और ये ISPR की जो बात की स्टेटमेंट्स है वो मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत के रिएक्शन को देखने के बाद कि हुकूमत तो इस चीज पे बिल्कुल बात नहीं कर रही तो अदारे ने अपनी तरफ से फिर स्टेटमेंट्स दी। अब इसमें जो आम परसेप्शन लोगों में मैंने बात की है, जो मुझसे लोगों ने पूछा है या मुझे दूसरी चैनल्स पे लोग क्वेश्चन करते रहे हैं, उनमें लोगों के शकूक ये हैं कि हुकूमत ने एक सफाराई कर ली है और एक लाइन ड्रॉ कर दी है जिसमें कि हुकूमत ने अपने आप को एक पार्टी के साथ अलाइन कर लिया है और अदारों को एक तरफ छोड़ दिया है। ये बड़ी बदकिस्मती और बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि हुकूमत के बिल्कुल उनके पास इख्तियार है, उनके पास हर तरह की फैसिलिटीज मौजूद थी कि वो पहले भी सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते थे और आज भी प्राइम मिनिस्टर चाहें तो ये सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकते हैं। अगर ये सिचुएशन इस तरह बढ़ती रही और मीडिया में इसका इसी तरह चर्चा रहा तो बड़ी बदकिस्मती होगी क्योंकि इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे हमारे मुल्क के लिए, जहां मुल्क में पहले बहुत सारे मसाइल हैं। टेररिज्म ऑलरेडी हम उसको भुगत रहे हैं, उसमें अदारों के साथ सींग फंसा देना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा रवैया नहीं है, इसे अच्छा रवैया नहीं है। अच्छा अमजद साहब हमारे साथ ही रहिए। मैं बेशतर इसके कि हसन असली साहब से सवाल करूं। राना साहब, जनरल साहब का तो ये कहना है कि हुकूमत ने अपने आप को अलाइन कर लिया है, इस पर रिस्पॉन्ड करना पसंद करेंगे आप? ये उनका कहना जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और हुकूमत ने अगर अपने आप को किसी तरफ अलाइन करना होता तो हुकूमत ने एक आला सतही, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बढ़ के तो कोई फोरम नहीं हो सकता, तो उन्होंने जो है वो एक जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया है और इसके अलावा वजारत दफा ने अपनी जिम्मेदारी को जो है वो पूरा किया है और पेम्ब्रा को जो रेफरेंस भेजा है वो बिल्कुल उसका एक वाज़ेह सबूत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये अर्ज कर दूं कि अगर इस तरह से यानी चीज़ों को देखा जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये फौज के अदारे के साथ ये कोई हमदर्दाना रवैया नहीं होगा। इस तरह से मामलात को अगर अब देखें, बात ये है कि ये बात तो हकीकत है कि हामिद मीर ने एक बात जो है वो कही है, उसने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई है और ये बात उसके भाई ने नहीं बल्कि और भी काफ़ी लोगों ने कहा है, दूसरे चैनल्स के लोगों ने कहा है कि जी ये बात उन्होंने हमारे साथ भी डिस्कस की है। अब यानी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अब जो है वो अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी, वो जिंदा हैं, वरना अदरवाइज तो शायद फिर इस बात का जो है वो कोई अदरवाइज हल ना निकलता। तो अब हामिद मीर साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि आपने ये बात जो अपने भाई के साथ या दीगर लोगों के साथ की उसकी क्या बुनियाद है, और उस बुनियाद को मैं समझता हूं कि हमारा जो ISPR का इदारा है या इवन अगर ISI के जो हुकाम भी हैं वो उस बात को पूरी दुनिया के सामने जो है उसको क्लियर करें कि भाई ये बात इन्होंने जिन मफरूजों के ऊपर जो है वो कायम करके ये बात दी थी
وہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے. جہاں تک اس حملے کا تعلق ہے، اب وہ تو جوڈیشل انکوائری ہوگی تو چیز سامنے آ جائے کہ اس میں کون لوگ جو ہے وہ ملوث ہیں. اب جنرل صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی حکومت کا ایکشن جو ہے وہ شاید ان کی نظر میں جو ہے وہ پوری طرح سے ایکوریٹ نہیں ہے، تو جنرل صاحب یہ فرما دیں، ساری دنیا اس وقت سن رہی ہے کہ جنرل صاحب کی رائے میں وہ کون سا ایکشن ہے جو اگر حکومت اٹھائے پیمرا کو ریفرنس بھیجنے کے علاوہ، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ حکومت کا رائٹ ایکشن ٹوورڈ رائٹ ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے حسن عسکری صاحب کو میں گفتگو میں انوالو کرنا چاہتا ہوں. عسکری صاحب، آپ نے یہ ساری گفتگو سنی، جنرل صاحب کی بھی اور رانا صاحب کی بھی، ضیاء الدین صاحب کی بات بھی آپ نے سنی. آپ یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہے اب آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت جس طرح صف بندی ہوئی ہے اور جو ہمارا نظام جس طرح جتنا فریجائل ہے، آپ کی بصیرت کیا بتاتی ہے؟ دیکھیے، اس کے 3 پہلو نکلتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ ایشو ہے جو میڈیا کی آزادی اور میڈیا کی رسپانسبلٹی کا، کہ جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آتی ہے، کسی کا بیان آتا ہے، تو اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں، وہ پروفیشنلزم سے اس کا تعلق ہے. ایک تو اس کی ڈائمینشن یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا میڈیا اس وقت اتنا بڑا ہے کہ ڈفرنٹ میڈیا ہاؤسز کا آپس میں پروفیشنل جیلسیز اور رائیولری چلتی ہیں، اور وہ ہمیں پہلے بھی نظر آتی تھی، اس واقعے سے پہلے بھی تھیں، اور آج بھی اس واقعے کو مختلف اینگل سے دیکھا جائے گا، کیونکہ اس کی جہاں ایک سیکیورٹی ڈائمینشن ہے، اس کی ایک پولیٹیکل ڈائمینشن بھی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائمینشن جو ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ حکومت میں، فیڈرل حکومت میں اور آرمی کے درمیان کچھ اختلاف رائے پہلے سے موجود تھا، جو کہ پرائم منسٹر کے کاکول جانے سے ذرا کم ہوا. اس کے فوراً بعد جو یہ واقعہ ہوا تو حکومت کے لیے ایک ڈائلما کریٹ ہو جاتا ہے کہ اگر حکومت خاموش رہے تو کہیں یہ نہ سمجھا جائے کہ جناب یہ حکومت کی شہ پہ ایسی بات کی گئی ہے، یہ ایک اور انداز میں اٹیک ہوا ہے. اور اگر حکومت بولتی ہے تو جس طرف بولے گی اس طرف پارٹیزن شپ ہو جاتی ہے. تو بدقسمتی سے ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ جو بھی آپ پوزیشن لیں گے آپ پہ کہیں نہ کہیں الفاظ جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے. درست ہے. پینل ہمارے ساتھ ہی ہے، بہت اہم یہ معاملہ ہے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جنرل امجد سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رانا صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا کرے حکومت جس سے تشفی اور تسلی ہو پاک فوج کی، اور وہ یہ سمجھیں کہ جیو کے ساتھ حکومت کی کوئی کسی طرح کی بھی صف بندی نہیں ہے. یہ اس پر بات کریں گے مختصر سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے احمد میر پر حملے کے تناظر میں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے. بریک پر جانے سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ جنرل امجد صاحب بتائیں کہ کیا کرے حکومت، کیا کریں وزیر اعظم جس سے معاملہ کچھ سلجھ جائے. جی جنرل صاحب، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے فوری طور پر؟ دیکھیے، میری گزارش جیسے حسن عسکری صاحب نے کہا کہ حکومت یہ کرے تو تب مسئلہ، وہ کرے تو تب مسئلہ. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹیٹمنٹ چودھری نثار کی موجود ہے، کیا مسئلہ اس سے پیدا ہوا؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ پہلے دن ہی نہیں دی جا سکتی تھی جب یہ واقعہ ہوا؟ آپ اگر یہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے پہلے دن تو شاید معاملہ وہاں رفع دفع ہو جاتا، لیکن معاملات کو نہیں جنرل صاحب، لیکن اب کیا کیا جائے؟ وہ تو معاملہ بڑھ گیا، آپ نے درست فرمایا، لیکن بات یہ کہ اب کیا ہو. اب میں اس طرف آ رہا ہوں. یہ تو میں نے پہلے اس قصے کا جواب دیا جیسے حسن عسکری صاحب نے ایک فرمایا، میں اس کے تناظر میں بات کر رہا تھا. اب رانا صاحب کی جو پہلے بھی یہ ہونا چاہیے تھا اور آج بھی ہونا چاہیے تھا، جو کیمرہ میں یا کہیں اور کنفرنٹیشن ہوگی اس سے معاملات درست نہیں ہوں گے، اس سے معاملات خراب ہوں گے. میری رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو پہلے بھی اداروں کے سربراہوں کو ان لوگوں کو بلا کے آمنے سامنے بٹھا کے اور ان کی اپنی تشفی کے مطابق معاملات کو حل کرا دینا چاہیے. کمیشن جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے وہ بے شک کام کرتا رہے. ہمیں پوری توجہ انویسٹیگیشن کی طرف بھی کراچی دینی چاہیے. مجرم کا پکڑا جانا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. احمد میر یا کوئی بھی شخص کسی کے اوپر حملہ ہو، مجرم پکڑنا بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ اس کو سزا دی جائے. لیکن سائملٹینیسلی ہمیں اداروں کے اندر بے چینی اور اس طرح کے حالات پیدا ہونے کے لیے تدبر سے کام لینا ہے اور کنفرنٹیشن والا معاملہ روکنا ہے.
میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ اگر کیمرہ میں جا کے کنسلٹیشن ہوگی تو جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دونوں صورتوں میں حکومت کے لیے مزید مسائل بنے. اگر میڈیا ہاؤس بند کیا جاتا ہے تو تب بھی میڈیا کے اوپر, یعنی آپ کا کہنا بیسیکلی آپ کا کہنا یہ ہے جنرل صاحب کہ وزیر اعظم صاحب کو فوری طور پر اداروں کے سربراہوں سے مل کر تو اس معاملے کو سلجھا دینا چاہیے. درست. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیے. میں ضیاء الدین صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا. ضیاء صاحب ایک عجیب معاملہ ہے. ایک طرف صحافی ہے حامد میر جس کے ساتھ پوری کمیونٹی کا درد بھی ہے, اس کو 6 گولیاں لگی ہیں, وہ زخمی پڑا ہے, اس کا اس ساری کہانی میں قصہ ہی گول ہو گیا. ایک عجیب سی فضا ہے. اگر حامد میر کی بات کی جاتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فلاں گروپ کے ساتھ چلا گیا ہے. ایک تو اس پر بیان فرمائیے کہ صحافتی جو کمیونٹی ہے وہ کیا کرے, اور دوسرا جس انداز میں یہ ہینڈلنگ ہوئی, جیو نے جس طرح سے ہینڈلنگ کی اور ایک کنسنسس بن رہا ہے کہ شاید وہ مس ہینڈل ہوا, اس وقت انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کی ریمیڈی جیو کیا کر سکتا ہے؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حامد میر پہ اٹیک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کی کمیونٹی جو ہے نا سب اس کے ساتھ, اس کے لیے جو ہے نا کوئی ڈفرنس آف اوپینین نہیں ہے کہ اس پہ اٹیک ہوا ہے, اور سب کہہ رہے ہیں کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو پکڑا جائے. اور حکومت نے 2 کام بہت صحیح کیے. ایک تو وہ جوڈیشل کمیشن بنایا ہے اور جوائنٹ انویسٹیگیشن کی وہ ایک گروپ بنا دیا ہے جس میں سارے انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھیں گے اور انویسٹیگیٹ کریں گے. یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں جو اس کلپریٹ کو جنہوں نے جو قاتلانہ حملہ کیا ان کو پکڑا جائے. جہاں تک جیو کا تعلق ہے, یہ ایک پریکٹس ہماری میڈیا میں چل پڑی ہے پچھلے کچھ سالوں سے کہ اگر ہم کوئی بلنڈر بھی کرتے ہیں تو وہ رپورٹر لکھتا ہے کہ اسٹینڈ بائی مائی اسٹوری. یعنی بلنڈر ہو چکا ہے اور غلط ثابت ہو چکی ہے خبر, لیکن پھر بھی وہ رپورٹ, اور اس کو جو اجازت ملتی ہے یہ کام کرنے کے لیے, یہ یا تو اونر دیتا ہے اس کو یہ اجازت, یا ایڈیٹر دیتا ہے. دونوں پروفیشنلی غلط ہے. اگر ہم نے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی پروفیشنل ایڈیٹر وہاں پر بیٹھا ہوتا اور عامر میر کا اسٹیٹمنٹ آتا کہ بھئی یہ تو وہ سب سے پہلے تو اس کو ایڈٹ کرتا, ویٹ کرتا, پھر اس کو ایسی سوٹیبل لینگویج دیتا جس میں وہ ساری باتیں تو کر دیتا لیکن کسی پہ اٹیک نہیں ہوتا ڈائریکٹ, یعنی اس وقت, جو کہ کوئی پروف تو نہیں تھا نا. اور دوسرا یہ کہ حامد میر کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے طالبان کے بھی, یہ اس کا بھی ذکر کرتا, یہ نہیں کہ وہ اس کو اگنور کرتا. تو ایک پروفیشنل ایڈیٹر کا یہ کام ہے. وہاں بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے. جو سینئر لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی شاید ٹراما ان کا بھی ہوگا کہ اتنے بڑے ساتھی اور پہ اٹیک ہوا ہے, ان کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی بات, لیکن ایک پروفیشنل ایڈیٹر کا وہاں یہ کام کرنا ضروری تھا. تو اب یہ سچویشن یہ ہے کہ آپ اپنی مسٹیک کو ایکسیپٹ کریں. جنہوں نے کام کیا, یہ غلط کام کیا ہے, وہ کھڑے ہو کر ٹی وی پہ آ کر کہیں کہ یہ ہم سے بلنڈر, یعنی مانے اور پھر اس کے بعد مانے اور یقیناً معافی جو ہے وہی مانگیں گے تو معاملہ حل ہوگا. نہ مانگے لیکن کم از کم یہ بتائیں آگے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہے ضیاء صاحب, کیونکہ فروغ نسیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم فروغ نسیم صاحب. جی وعلیکم السلام. فروغ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, اس وقت بات ہو رہی ہے کہ جس طرح پاکستان آرمی اور ISI کے حوالے سے گفتگو ہوئی چینلز میں, یہ آرٹیکل 63G میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں آپ کی اس پر اوپینین چاہتا ہوں. اس میں تو یہ بڑا لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ اگر کوئی ریڈیکیول کرتا ہے پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کی آرمی کو, اور اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے, تو ممبرشپ بھی ضائع ہو جائے گی. اگر وہ مجلس شورا کا ممبر ہے تو بڑی یہ تو سخت اکاؤنٹیبلٹی ہے پاکستان کے آئین میں, قانون میں. بیان فرمائیے گا کہ یہ جو ساری صورتحال ہے آپ کی کیا اوپینین ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے فلی ایگری کرتا ہوں. مطلب جو بھی صحافی ہیں میر صاحب ان کے ساتھ ہوا اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو ایجنسیز ہیں جو کہ پاکستان کی سمجھے کہ فنڈامنٹل طاقت ہے پاکستان, ان کی وجہ سے ہے, تو اس کو ہی ہم اگر الزامات لگانا شروع کر دیں, یا تو اگر کسی کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو بالکل پیش کرے, لیکن ایویڈنس نہیں ہے تو پھر یہ تو ہوا میں باتیں بالکل مناسب نہیں ہے. بڑے دکھ کی بات ہے. اور آزادی صحافت بالکل ہونا چاہیے, لیکن آزادی صحافت کا مطلب یہی ہے کہ ایویڈنس پہ بات ہو, حقائق پہ بات ہو. کسی کے خلاف اگر کوئی چیز
کسی کے پاس ایویڈنس ہے، کانکریٹ ایویڈنس ہے، عوام میں پیش کر دیا جائے، عوام خود فیصلہ کر دے گی. لیکن اس طرح اگر ریڈیکیول کریں گے یہ تو پھر آرٹیکل 63(g) سے بات ختم نہیں ہوگی. یہ تو پاکستان کی جو فنڈامنٹلز ہیں یہ تو اس کے خلاف بات ہو رہی ہے. تو ہم تو بالکل اس پہ ریزنٹمنٹ اپنا شو کرتے ہیں. نہ صرف میں شو کرتا ہوں، میری پوری پولیٹیکل پارٹی اس پہ اپنا ریزنٹمنٹ شو کرتی ہے. اور ہم اپنی ایجنسیز، ہمارے لوگ ہیں، یہ آرمی ہے، ISI ہمارے لوگ ہیں، اور ان کی آپ دیکھیں دنیا جہاں میں کتنی تعریف ہے. دنیا جہاں میں تعریف یہ ہے کہ اٹ از ریکنڈ ایز دا بیسٹ ایجنسی. اس کو ہم یہ لوگ برا بھلا کر رہے ہیں. بتائیے، کوئی پاکستانیت بھی ہونی چاہیے. یہ تو کانسٹیٹیوشن بھی ہے، آرٹیکلز بھی ہیں، لیکن ایک جو بیسک پاکستانیت کی بات ہے وہ کہاں گئی سب کی؟ درست. رانا ثناء اللہ صاحب، آپ خود پنجاب کے وزیر قانون بھی ہیں، آپ سے زیادہ پاکستان کا آئین کون سمجھتا اور جانتا ہوگا. یہ جو آرٹیکل ہے اس میں تو جو ممبران ہیں اسمبلی کے ان کی بھی ممبرشپ منسوخ کی جا سکتی ہے، ہو سکتی ہے اگر وہ پاکستان آرمی کے حوالے سے بات کریں. تو یہ معاملہ اگر یہ رول آف لا کا ہوا، اگر اس کو ایکسپینڈ کیا تو وہ تو بہت سارے سیاستدان ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں ہیں جو پاکستان کی فوج کے بارے میں بڑی مختلف قسم کی باتیں کرتے رہے. دیکھیں، اگر آپ اس تفصیل میں جائیں گے تو پھر اس تفصیل کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز جو آئیں گی وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ کسی اور طرف چلا جائے گا. بات یہ ہے کہ اب آپ اس بات کو دیکھیں، فروغ نسیم صاحب نے بھی یہ بات کی ہے اور اس سے پہلے جنرل امجد شعیب صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. میں جنرل امجد شعیب صاحب کی بات سے بالکل مختلف ہوں کہ اس معاملے کو ریزالو کرنا چاہیے. فروغ نسیم صاحب نے بات یہ کی ہے کہ جی جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ایک یعنی پاکستان کے دفاع میں یا پاکستان کی جو پاکستان کی بنیاد ہے اس میں ان کا ایک بنیادی کردار ہے. اس وقت دو چیزیں ایسی ہیں، ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، اس میں سب کو شامل کر رہا ہوں، اور دوسرا میڈیا. ان کا بہت ہی بنیادی کردار ہے اس وقت ہمارے پورے جو ہے وہ سسٹم. اور آپ اس بات کو آپ جانتے ہوں گے، میں اس کو پن پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ دونوں ادارے جو ہیں، میڈیا بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی، ان کا کوئی قانون نہیں ہے. یہ کسی قانون کے پابند نہیں ہے. ان کے کوئی ان کو ریگولیٹ کرنے کے متعلق کوئی رولز نہیں ہیں. انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ ٹیلی فون ٹیپ کرنے سے یعنی ہر کام وہ کر سکتی ہیں. کوئی یعنی ان کا مینڈیٹ جو ہے اس میں اسے کوئی ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا کہ کون سا کام انہوں نے کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا. اور اسی طرح سے میڈیا کا یہ حال ہے کہ میڈیا کے لیے کوئی ریگولیشن نہیں ہے. میڈیا جو چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے. یہاں پہ اب تو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جی یہ الزامات یا اس طرح کی بات، اب آپ کس واقعے کے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں گے. یہاں LDA میں ایک واقعہ ہوا تھا، وہاں پہ ایک خاتون کا جھگڑا ہو گیا تھا. وہاں پہ جو ان کے گارڈ تھے، اس خاتون نے پنجاب حکومت، اس وقت ہماری جماعت کی حکومت تھی، ہماری لیڈرشپ کو اس نے ننگی گالیاں دی. اور ان تمام گالیوں کو جو ہے وہ نہ صرف نشر کیا گیا بلکہ بار بار جو ہے ان کو سنایا گیا. تو یہ تو میڈیا کا طریقہ کار ہے کہ وہ الزامات اور جو معاملات ہے وہ اسی طرح سے وہ چلاتا ہے. اس میں ایک نہیں، میں 10 واقعات کا جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے. ان دونوں انتہائی طاقتور جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور میڈیا بھی، ان کے لیے لیجسلیشن ہونی چاہیے. ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ قانون بننا چاہیے. جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. اب میں آپ کو یہ بات، میں اپنی طرف سے میں یہ اپنی ذاتی رائے جو ہے وہ دے رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ پیمرا نے کیا فیصلہ کرنا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کس کا عمل ہوگا یا کس کا دخل ہوگا. لیکن میں یہ بات کہہ دوں کہ اگر پیمرا نے جیو کے خلاف پابندی لگائی تو یہ فوج کے ساتھ جو ہے یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ یہ زیادتی ہوگی. کیونکہ لوگ پبلک ایٹ لارج یہ سمجھیں گے کہ یہ پابندی پیمرا نے نہیں لگوائی، یہ حکومت نے لگوائی ہے. اور میں آگے یہ بھی بات کر دوں کہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ حکومت نے لگائی ہے، سب کہیں گے کہ جی یہ ادارے کے جو ہے وہ پریشر کے اوپر لگائی ہے. اور یہ بات جو ہے یہ ایک بڑا ہی جو ہے یہ غلط اثر جو ہے یہ پیدا ہوگا.
اور فوج جو کہ ہمارا بہت ہی درست ہے، محترم ادارہ ہے اسے محترم رہنا چاہیے. اس کے اوپر یہ ایک اور طرح کی جو ہے نا یہ ایک امپریشن جو ہے وہ لے کے جائے گا. اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جو ہے بہت کم ہے. آپ کا بہتر انداز سے جو ہے ویو آ گیا. رانا صاحب بہت بہت شکریہ. فروغ نسیم صاحب، ضیاء الدین صاحب، حسن عسکری رضوی صاحب اور جنرل امجد شعیب صاحب. نہایت اہم معاملہ، نہایت حساس معاملہ. رانا صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں میڈیا اور انٹیلیجنس کے لیے کوئی قوانین نہیں ہے، اس کے لیے لیجسلیشن کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان کی جوڈیشری یا پاکستان کی عام سروسز کو ریڈیکیول کیا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا، تو اس پر جو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان کی وہ ممبرشپ بھی کینسل ہو سکتی ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کہ اگر اس قانون کو انفورس کر دیا جائے، اس کو اگر پاکستان کے سیاستدانوں پر اپلائی کیا جائے تو پھر کون کون بچے گا اور کون کون پکڑ میں آئے گا. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے جناب ہارون رشید صاحب سے، لیکن ایک مختصر سی بریک کے بعد. مختلف چینلز پر مختلف گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان کی فورسز کے حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے، ٹاک شوز میں بھی، اور پارلیمنٹ کے باہر جو پوڈیم ہے وہاں پر بھی ہر طرف پاکستان کے فوج کے کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ریڈیکیول کرے پاکستان کی فورسز کو، اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہے تو اس کی ممبرشپ بھی کینسل ہو سکتی ہے. اسے پاکستان کے آئین میں ایک بہت بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے. آج اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر یہ کلیہ، یہ قانون جو پاکستان کے آئین میں درج ہے، اگر اس کو انفورس کر دیا جائے تو بہت سارے لوگ اس لائن میں آ جائیں گے جو شاید ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے بڑے نامناسب ان کے اور غیر ذمہ دارانہ بیانات ہوتے ہیں. ہارون صاحب، پاکستان کا آئین تو بڑا کلیئرلی اسٹیٹ کرتا ہے کہ مت ریڈیکیول کرو اپنی فورسز کو، اور یہ آج کل جو ڈرامہ لگا ہوا ہے. نہیں، ریڈیکول تو پاکستان آرمی کو ہمیشہ سے کیا ہی جا رہا ہے نا. اس میں آرمی کا اپنا قصور بھی ہے، اس لیے وہ برداشت بھی کرتے ہیں. خاص طرح کی صورتحال ہے، مگر یہ ایک بہت استثنائی صورتحال ہے. جنگ جاری ہے دہشت گردوں کے خلاف. 2400 کلومیٹر کا آپ کا پورس بارڈر ہے. وہ افغانستان سے دباؤ ہے، امریکہ سے الگ دباؤ ہے، انڈیا سے الگ دباؤ ہے. تو ایک ایسی صورتحال میں ایک حالمناک واقعہ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے خواجہ آصف والا معاملہ، خواجہ سعد رفیق والا تلخی بہت ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا تھا ہر قیمت پہ ہم اپنے وقار کا تحفظ کریں گے. نیچے سے ریئیکشن بہت آ رہا ہے. بہت فوجی افسر، یعنی بڑے افسروں سے تو آپ کا رابطہ نہیں ہوتا، نچلے چھوٹے افسر اہلکار بہت غصے میں ہیں، مشتعل ہیں. تو اس صورتحال میں کہ ایک آدمی کو بغیر کسی ادنی ترین جواز کے، جب وہ اپنے خالہ زاد بھائی کو دفنا رہا تھا، اکلوتے خالہ زاد بھائی کو رنجیدہ تھا، اسے بتایا جاتا ہے کہ تم ایک قاتل ہو، اور وہ 7 گھنٹے وہ ایک لاش پہ بیٹھا ہوا تھا اپنے بھائی کی، اور وہ آیا، اس نے میٹنگ کی، پھر چلا گیا وہیں اپنی 95 سالہ بوڑھی والدہ کو گھر چھوڑ کے سب بچوں کو لے کے چلا گیا. تو دیکھیے چیزوں کی نزاکتیں ہوتی ہیں. طاقت جنون پیدا کرتی ہے، جنون پاگل پن پیدا کرتی ہے. میرے سامنے شکیل صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ عظمت آپ کے لیے نہیں ہے، یہ دکھ جھیلنے والوں اور غریبوں کے لیے ہوتی ہے. اب وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کسی شخصیت کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ ہی دیں، کوئی بھی کرنا چاہتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر سیزر مرتا ہے، ہر سیزر مرتا ہے، اور بڑی بری موت مرتا ہے بعض کا. تو بہتر ہے کہ اس کو ریئلائز کر لیں. بہت ہرٹ ہوئے ہیں وہ. جیسے دیکھیں نا، اس کے اخبار پہ نواز شریف صاحب نے قبضہ کر لیا تھا تقریباً، اور چھپنے نہیں دے رہے تھے، تو اس لیے کتنا دکھی تھا، اور کس طرح لپک کے سارا ملک اس کی حمایت میں باہر آیا تھا. آنا چاہیے تھا اس وقت باہر. تو جب کوئی مظلوم ہوتا ہے، یہ ایک عجیب قوم ہے. ذرا سروے کرا کے دیکھیں آپ لوگ، آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے فوج کی سپورٹ کتنی ہے. ساری دنیا میں فوج کی سپورٹ سیاستدانوں سے زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محافظ کا رول اگر ان کا ہو تو اس وقت ان کا سیاسی رول تو نہیں تھا. اور یہ انڈیا کے تناظر میں اس کو دیکھیے کہ انڈین چینل اس کو لائیو دکھا رہے ہیں، تو اس سے کیا میسج جا رہا ہے. جو آدمی وزیرستان میں، ایک نے مجھے میسج بھیجا ہے کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اگر مجھے گالی ہی کھانی ہے تو میں یہاں کیا کر رہا ہوں، اور میرا بھائی سیاچن میں کیا کر رہا ہے. یہ اس نے نہیں لکھا، یعنی ظاہر ہے اس کے ذہن میں آتا ہوگا. کراچی میں تھا، وہاں ینگ آفیسرز بعض پرانے، بعض ریٹائرڈ، کسی سے بات ہوتی تھی تو میرا دل نہیں چاہتا تھا ان سے بات کرنا، اس لیے کہ وہ بہت رنجیدہ ہو جاتے تھے. تو یہ اس کی نزاکت کو سمجھ نہیں سکے. لیکن پھر یہ بات آپ کی صحیح ہے، ساری باتیں آپ نے بیان کی، لیکن اب یہ جو آرٹیکل ہے جو آئین میں لکھا گیا، قانون کی عملداری کی حکومت بات کرتی ہے، تو یہ عملداری ہوگی پھر اس میں؟ اگر اس عملداری میں آ جائیں
تو وہ بہت سارے لوگ جو ان کی حکومت کی اپنی صفوں میں یا مختلف دوسری سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سارے اس کے بہت سے سوالات اس پہ تو اٹھیں گے آبویسلی، لیکن اس وقت جب کوئی بہت ہرٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کی پہلے دلجوئی تو کرو نا. اب وہ کیا کر رہا ہے؟ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے، 1 قدم پھر آگے آتا ہے، مطلب پھر کچھ نہ کچھ لکھتا ہے، پھر جواز پیش کرتا ہے. غلطی کا کوئی اتنی بڑی غلطی کا جواز پیش کرنے کے بجائے اس کا اعتراف کر لیا جائے، قصہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا یہ بیان کریں کچھ یہ جو اسپیکولیشن ہے کہ شاید کچھ حکومتی اکابرین بھی ملے ہوئے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت دباؤ بڑھایا جائے عسکری اداروں پر یا ایجنسی ملے ہوئے تو اس میں تو خیر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. یعنی پرویز رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ وہ فوج کے بارے میں، حتیٰ کہ پاکستان اور قائد اعظم کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اب کہنا نہیں چاہتا، ہمیشہ سے. اچھا اور لوگ ہیں، خواجہ آصف صاحب اگر رنجیدہ وہ تو قابل فہم ہے، انہوں نے تکلیف اٹھائی تھی کچھ نہ کچھ، خواجہ سعد رفیق، جاوید ہاشمی. مگر بھائی بدلے تو لیے ذاتی زندگی میں نہیں جا سکتے. اتنی نازک ملک، اتنی نازک صورتحال میں ہے تو بدلہ نہیں. ٹھیک ہے خواجہ سعد رفیق کے ساتھ زیادتی بڑی ہوئی تھی، اس میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن جنرل راحیل شریف نے نہیں کی تھی، جنرل کیانی نے نہیں کی تھی. جس نے کی تھی وہ تو سزا بھگت چکا. لیکن یہ چین آف کمانڈ ہے. فوجی جو ہے، آپ کا پروگرام کا وقت بدل دیا جائے آپ کیا کریں گے؟ یعنی یہاں ایک دائرہ کار ہے، اس میں وہ ایک دفتر کا نظام ہے، فوج کا نظام ایک اور طرح کا ہے اور وہ سوٹ کرتا ہے اسے. ایک وقت آئے گا کہ ملٹری لیڈرشپ کا انتخاب اور طرح سے ہوگا، میچورٹی آئے گی. ادارے سول ادارے بھائی آپ بناتے ہی نہیں. کہاں ہے پولیس؟ کیا یہ پولیس ہے؟ کہاں ہے پٹوار؟ کیا یہ پٹوار ہے؟ کیا یہ عدالت ہے؟ یار چلے نا کسی بھی کچہری میں. ثناء اللہ صاحب تھوڑی دیر پہلے تھے ہمارے پروگرام میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک میں انٹیلیجنس ایجنسیز اور میڈیا کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. نہیں، قانون سازی نہ صرف ہونی چاہیے بلکہ میڈیا کو اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، مگر اس کا ایک ماحول تخلیق کرنا پڑے گا نا. پولیس سے مجھے انصاف مل جائے، بہت سے کام تو پولیس ہی کر سکتی ہے نا. نچلی عدالت سے مل جائے، تمام آخر میں سب ادارے اپنی حدود میں ہی جائیں گے، لیکن پش کر کے نہیں جائیں گے. کوئی رانا ثناء اللہ اس وقت پالیٹکس میں ہوگا ہی نہیں جب ایک مہذب سیاست ہوگی، اور بہت سے اخبار نویس نہیں ہوں گے، اور پھر ہمارا احتساب ہوا کرے گا، یا ہمارا احتساب ہوگا یا ہم چھوڑ کے بھاگ جائیں گے یا اپنا رویہ تبدیل کریں گے جو غلطی کر رہا ہوگا. یہ تو ہوگا. قانون سازی کی بھی ضرورت ہے، ماحول بدلنے کی. بہت بہت شکریہ جناب ہارون رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً صاف ستھری سیاست بھی ہوگی اور صاف ستھری صحافت بھی ہوگی، اور بہت سارے وہ لوگ جو اب بہت کچھ کر لیتے ہیں لیکن قانون ان کو نہیں پکڑتا، شاید ان کی گنجائش آگے نہیں ہوگی اور وہ اس سسٹم سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ یا تو وہ صحیح کام کریں گے یا پھر اس سسٹم کا حصہ نہیں رہیں گے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.